اچھا ایک چیز ہے حسن، آپ بھی وہاں پر موجود تھے، جو گفتگو شروع ہوئی نا اس کے اندر پہلے انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے تذکرہ کیا آرٹیکل 5 کا. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے لائلٹی ٹو اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہاں پر سارے حقوق کی تو بات کرتے ہیں رائٹس کی بات، لیکن اپنے جو فرائض ہیں، جو اپنے ڈیوٹیز ہیں، وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہوں گے لیکن وہ ڈیمانڈ کریں گے. اس کو تھوڑا آپ ایکسپلین کیجئے گا کہ اس کی انہوں نے ضرورت 3-4 کانٹیکسٹ میں بات کی ہے نا. اگر آپ نے وہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو اوبلیگیشنز ہیں، انہوں نے کشمیر کے تناظر میں بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اوور آل کانٹیکسٹ میں، اور اوور آل پاکستان کے اندر بات کی کہ آپ کا حقوق ہیں تو آپ کے فرائض ہیں. اور وہی بات دیکھیں جیسے میں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے خیبر پختونخوا والے، وہ اپنے حقوق تو ان کو یاد ہے لیکن فرائض یاد نہیں رہتے، وہ بھول جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہی بات وہی ہے کہ آپ کے جہاں پر آپ کو آئین پاکستان آپ کے حقوق دیتا ہے، اس سے پہلے آپ کے ایک فرائض بھی ہیں جو جس کے حوالے سے آپ کی ڈیوٹیز ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے ساتھ محب وطن ہونا ہے، اس کے ساتھ لائلٹی رکھنی ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے، آپ نے آئین کے ساتھ لائلٹی رکھنی ہے، آپ نے قانون کے ساتھ لائلٹی رکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کے حقوق آئیں گے. تو وہی چیز ہے نا، جیسے 9 مئی والے گرفتار ہیں وہاں پر سزائیں ہوئی نہیں ہیں لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. تو یہ ان کے فرائض ہیں، جو ان کی اوبلیگیشن ہے جس کو وہ فلفل نہیں کر رہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی نام نہیں لیا کسی کا لیکن بات بیان کی ہے. انہوں نے وضاحت سے بتایا کہ جی آپ کے اگر حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ایک ہوپ تھی، اور ہوپ یہ تھی کہ جو بلوچستان کے حوالے سے یہاں پر ایک بات تاثر بنایا جا رہا تھا کہ جی بلوچستان کے اوپر جو ہے اس وقت ہر چیز جو ہے وہ اب دہشت گردوں کا ایک گرپ ہو چکی ہے ان کی، اور وہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور فلاں فلاں فلاں. تو انہوں نے اس حوالے سے بتایا جی کہ اس وقت جو یہ مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں در حقیقت اپنے لیے جو ہے نا اپنا جو ان کا پریویس انتظام چلتا چلا آ رہا ہے، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. وہاں پر ان کی اپنی فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہیں اور ان کے اپنی سرداری انٹرسٹ بھی ہیں. جو ان کا فیوڈل سسٹم ہے، جو سرداری نظام ہے، جو ایک الیٹ سسٹم ہے، اس کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. سیکنڈ وہی پرابلم جو پریویسلی ہمیں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ایک جو ٹیررسٹ کا اور کرمنلز کا نیکسس ہے. اب اس مرتبہ انہوں نے پولیٹیکل کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کرمنل ٹیرر نیکسس کی بات کی ہے اور انلیگل اسپیکٹرم کی بات کی ہے. اب وہ انلیگل اسپیکٹرم کے حوالے سے اس انٹرسٹ کی وجہ سے یہ سردار بھی جناب اس کے اندر جو ہے نا وہ ہینڈ ان گلوڈ ہیں. یہ بھی ان کو بھی وہاں سے فائنینشیل انٹرسٹ بھی ان کا کپلڈ ہے، اور وہاں سے یہ جس طریقے سے غیر قانونی ڈیزل ہے، جس طریقے سے نارکوٹکس ہے، وہ کہتے ہیں جب اسمگلنگ ہوتی ہے تو اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف جو ہے وہ نارکوٹکس آ رہی ہے، اس کے اندر پھر ٹیررزم کا سامان بھی سارا آتا ہے، پھر اس کے اندر آئی ڈیز بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے ایک مجموعی طور کے اوپر بتایا کہ بھئی ہر چیز کے اوپر نظر ہماری موجود ہے، ایریا بڑا ہے، چیلنجز ہیں، بٹ ہم ڈٹرمن ہیں اور یہاں پر بھی امن لایا جائے گا، اور جو مایوسی پھیلانے والے ہیں اب ان کو بھی مزید مایوسی کا سامنا پڑے گا. اب آپ سے بات نہیں کریں گے، اب عوام سے بات نہیں. انہوں نے کہا اسٹیک ہولڈر آپ ہیں ہی نہیں. جو خود دیکھیں یہ غلطی رہی ہے کہ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سردار ہی ون ونڈو آپریشن ہے جس سے آپ بلوچستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اب جو اوریجنل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو وہاں کے عوام ہیں، جو تقریباً 1,40,00,000 کے قریب پاپولیشن ہے، انہوں نے کہا جی ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج کریں گے، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے تھرو ان سے انگیج کریں، نو، ڈائریکٹلی انگیجمنٹ کی جائے گی ان کے ساتھ. تو اینڈ میں یہ بات جو کر رہے تھے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے میں یہ ایک بات کروں گا کہ ایک تو ریگارڈلیس آف وٹ ہی سیڈ اٹ، اور کل ہم نے کیا کمنٹ کیا، لیکن ایک بات ان کی ہے کہ ان کی ایک گریٹ کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، اسپیشلی وہ ایک ٹرسٹی ہیں فیلڈ مارشل کے لیے. جو سا ٹاسک ان کو فیلڈ مارشل نے اسائن کیا وہ انہوں نے کیا، اور اکثر مواقعوں کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. جس طریقے سے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سرینا کے سامنے جب احتجاج تھا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد، وہ موب بڑا جو ہے وہ اور طریقے سے تھا، لیکن وہ چارج تھا، وہ وہاں پر وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو انہوں نے کیا کام ڈاؤن کیا. پھر جس طرح وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہی وہ اڑ کے گئے تہران، جب پہلی مرتبہ انہوں نے لینڈ کیا، تو یہ بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے فار دی پیس اور ٹو برنگ پرائڈ فار پاکستان. اس کے حوالے سے انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور مزید بھی ان کو جو سے ٹاسک دیے فیلڈ مارشل نے وہ انہوں نے
فلفل کیے ہیں. ان کی ایک بات سے تو میں نے اعتراض کیا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ ہوپ دینی چاہیے, اور میرے خیال کے مطابق تھوڑی سی مایوسی پھیلی ہے, لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کریں تو اس سے تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی نئے انتظامی یونٹس بنے, اگر آپ نے اقتدار کو نچلی سطح تک منتقل نہیں کیا جا رہا تو اس طریقے سے اقتدار نچلی سطح کے اوپر جا سکتا ہے, اور یہ بات DGISPR نے بھی آج انڈورس کی ہے. آلرائٹ, اچھا جی چودھری صاحب آپ کا کامنٹ میں چاہوں گا اس پہ. کل محسن نقوی صاحب کی گفتگو, آج یہ یہاں پر بھی DGISPR نے بھی سسٹم ریسیٹ کے حوالے سے بات کی کہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے, اگر معاملات حل نہیں ہو رہے تو اس جانب بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اور مل کر سب کو اس پہ سیاسی جماعتوں کو فیصلے لینے چاہیے. آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے, اگر پاکستان کی دفاعی مضبوطی, طاقتور ہونا, پاکستان دشمن کو شکست دیتا نظر آئے, آل آؤٹ فار دی گورنمنٹ اینڈ دی آرم فورسز, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو پاکستان کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارے لیے مر گیا, وہ جائے جہنم میں, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. نمبر 2, اگر دہشت گردوں کے خلاف مہم کامیاب ہو رہی ہے, ویری گڈ. اگر پاکستان مضبوط ہو رہا ہے, ویری گڈ. اگر پاکستان کے عوام کی فلاح کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے دس وے اور دیٹ وے, وی آر فار اٹ. اب رہ گئی بات بیڈ گورننس کو کس طرح گڈ گورننس میں تبدیل کرنا ہے, اس پر میرا ڈیفینیٹ نقطہ نظر ہے کہ گورننس ہی کوئی نہیں ہے تو گڈ اور بیڈ کا کیا کرنا ہے. اس کے اوپر آپ سے میں کسی وقت ڈیبیٹ کر لوں گا انڈیپینڈنٹلی, جہاں ملک کے لیے, قوم کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں اور جن پر عمل ہو رہا ہے, خواہ وہ محسن نقوی صاحب کریں, شہباز شریف کریں, مسلح افواج اپنی شہداء کی قربانیاں دے کر کریں, اور پاکستان کے لوگ دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے لڑیں, یہ سارے سر ماتھے پر, اور ہیٹس آف ٹو آل آف دیم.